السلام علیکم، ڈیسی ٹی وی یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں فاطمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی خصوصی رپورٹ کی جانب۔ بھارتی مظالموں کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہیوسٹن میں یوم کشمیر کے تقریب کا انعقاد۔ ہیوسٹن کے پاکستانی قونصل خانہ میں منعقدہ یوم کشمیر کی تقریب میں فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب، وائس قونصل جنرل اشر شہزاد اور سکھ کمیونٹی کے رہنماؤں بشمول ہردم آزاد سنگھ نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب میں مقررین نے مقبوضہ وادی میں مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مذمت کرتے ہوئے دنیا میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہیوسٹن سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ۔ بہن یا بیٹی کے لیے یہ برداشت ہے؟ کیا آپ کو اپنے بچوں کے لیے یہ برداشت ہے کہ جب صبح آپ کا بچہ گھر سے جائے تو آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ وہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا؟ اور کتنے ہی وہاں پہ کشمیر میں ماں باپ منتظر ہیں اپنے بچوں کے، اپنے پیاروں کی واپسی کے، اور انہیں کچھ خبر نہیں کہ وہ کب آئیں گے یا کبھی۔ ریپبلک آف پاکستان on Kashmir Solidarity Day. Every year on 5th February, the people of Pakistan reaffirm solidarity with their Kashmiri brothers and sisters. On this day, we renew our unwavering support for the Kashmiri people's just and legitimate struggle for the realization of their inalienable right to self-determination. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest unresolved international disputes, as India continues to occupy large parts of Jammu and Kashmir against the will of the local people. The situation took a turn for the worse following India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019, which are aimed at transforming Kashmiris into a disempowered community in their own land. Today, India is making efforts to consolidate its occupation of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir through a series of administrative, judicial, legislative measures. However, these actions a passionate plea from Ghazala Habib. She is a true patriot, in my view. I want to relate to you. We had what we call Buddhijeevi intellectual in Punjab. And that was Indian civil service high up, Sir Kapoor Singh. He came to visit the revolutionary Bhai Jarnail Singh. And Baba Jarnail Singh, he was religious leader. اور ان اشعار کو آپ صرف الفاظ کی ترتیب مت سمجھیے گا، بہر، ردیف اور قافیے کا ایک سنگم مت سمجھیے گا، آپ ایک کشمیر کی بیٹی کے دل کی آواز سمجھیے گا۔ آگ میری شرار میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ جو کشمیر پر ہوئے ہیں نثار، وہ سبھی جانثار میرے ہیں، جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، جو دھڑکتے ہیں وادی گل میں، وہ دل بے قرار میرے ہیں، جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، جن میں قربانیوں کے ہیں مسکن، وہ مقام وہ مزار میرے ہیں، جو شہادت کے خون سے مہکے، جو شہادت کے خون سے مہکے، وہ بدن مشکبار میرے ہیں، حق و باطل کی آخری حد پر، حق و باطل کی آخری حد پر سرخ پھولوں کے ہار میرے ہیں، اے غزالہ یہ میرا ایمان ہے، سارے رنگے پہاڑ میرے ہیں، آگ میری شرار میرے ہیں، یہ سلگتے چنار میرے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پوری دنیا کے سامنے ڈھٹائی کی بہت بدترین مثال ہے کہ وہ منع کر دیتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے میں اس کو الاؤ نہیں کروں گا کشمیر میں آنا، اور کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کشمیر میں 2019 کے بعد
صرف ڈیموگرافک چینجز نہیں ہوئے بلکہ کشمیریوں کا جینوسائیڈ بھی ہو رہا ہے، جس طرح 84 میں سکھوں کے ساتھ ہوا. اور ہم پوری دنیا کو یہ بتا نہیں پا رہے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اپنے معاشی مفادات انڈیا کے ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن کیا ہم کشمیریوں کے سروں کی فصل پہ یہ دنیا فائدہ اٹھائے گی یا یہ اناج اگائے گی؟ تو یہ جو رویہ ہے اس کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے میں، آپ، ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ، ڈاکٹر آصف قدیر بہت بڑے شاعر ہیں، آپ اپنی پوئٹری کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. محترم کامران جیلانی صاحب بہت اچھے صحافی ہیں، اور بڑی میں آپ کی اس چیز کو ایڈمائر کرتی ہوں کہ آپ بہت صفاقی سے. And in 2004 onwards, the Minister of Kashmiri and Religious Affairs, they regularized to that Solidarity Day be observed in. It's a national holiday in Pakistan. And in United States, the New York Assembly passed this thing, and Governor regularized that they observe it on the 5th of February, Kashmiri Solidarity Day. So I propose to all of you. آج یہاں ہم سب جو ہے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ بات ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کشمیر کو ہم آزاد کریں گے. ساری دنیا میں سارے مسلمان، سارے کشمیری، سارے پاکستانی اس جد و جہد میں ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. آج پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم بھی آج پاکستانی کونسلیٹ ہیوسٹن میں موجود ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستانی عوام انسان دوست اور کشمیر دوست کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آزادی سے جینے کے حق کے لیے گزشتہ 77 سالوں سے بھارت کا ظلم اور جبر برداشت کر رہے ہیں. اور ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ اپنی آخری سانس تک، لہو کے آخری قطرے تک بھارت سے اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق خود ارادیت لے کے رہیں گے. And today we're celebrating Kashmir solidarity, which in the larger context is for solidarity for freedom lovers everywhere in the world. We had a function I would call it freedom lovers function. I think Kashmiri people are going through a lot of suffering right now. We should highlight this in our communities. We should condemn those that would subjugate others, suppress others in the name of some administrative procedure. I think that freedom anywhere in the world is the human desire and human yearning for ever. And these huquqs we talk about, they don't come from any government, they come from the Almighty God. And no government has the right to take them away from any people. And I think that we folks who were here together today, they certainly appreciate that, understand that, and promote that. کشمیریوں کو آزادی دے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی. ہم سب مل کے لے کے رہیں گے آزادی انشاءاللہ. وادی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالموں کا شکار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہیوسٹن میں یوم کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ہیوسٹن کے پاکستانی قونصل خانہ میں منعقدہ یوم کشمیر کی تقریب میں فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب، وائس قونصل جنرل اشر شہزاد اور سکھ کمیونٹی کے رہنماؤں بشمول ہردم سنگھ آزاد سمیت ممتاز سماجی رہنما ڈاکٹر آصف قدیر، اشرف بشیر اور طاہر بھٹی نے بھی شرکت کی. تقریب میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن غزالہ حبیب نے کہا
کشمیر کی ظالمانہ جابرانہ کارروائیوں اور سیاہ قوانین کے نفاذ نے مقبوضہ وادی کو خوف کی وادی میں تبدیل کر دیا ہے۔ وائس کونسل جنرل اشر شہزاد کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 5 فروری کو یوم کشمیر منانے کا مقصد اقوام عالم کو کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے حق خود ارادیت کے وعدے کی یاد دہانی کرانا ہے۔ سکھ کمیونٹی کے ممتاز رہنما ہردم آزاد سنگھ نے تحریک آزادی کشمیر کی مکمل حمایت کرتے ہوئے کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر آصف قدیر نے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی اور کشمیری ڈائسپورا کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر اشرف بشیر، طاہر بھٹی اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کشمیر کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود ڈیسی ٹی وی USA، ڈیسی ٹی وی اردو، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.